إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع بحث ہے شادی کا شرعی طریقہ اور اس کی بدعتیں. اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے آئیے ہم یہ جان لیں کہ شادی ہے کیا. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت جسے خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس 3 آدمی آئے اور پوچھا کہ اے امت کی ماؤں ہمیں بتاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کس طرح کرتے. یعنی ان 3 آدمیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی عبادت کے تعلق سے سوال کیا کہ کس طرح آپ عبادت کرتے ہیں گھر میں اور کتنی عبادت کرتے ہیں. امہات المومنین نے ان 3 آدمیوں کو بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اتنی اور اتنی عبادت کر لیتے. ان تینوں کو یہ بہت کم لگا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالی نے معاف کر دیے ہیں، آپ کم عبادت کریں یا زیادہ عبادت کریں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے. تو ان تینوں میں سے ایک نے کہا کہ میں رات بھر نماز ہی پڑھتا رہوں گا، پوری رات اللہ کی عبادت میں لگا رہوں گا. دوسرے نے کہا اب میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، صرف اللہ کی عبادت ہی کرتا رہوں گا اور شادی کے جھمیلے میں نہیں پڑوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو امہات المومنین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ 3 لوگ آئے تھے اور انہوں نے ایسا اور ایسا کہا ہے، آپ کی عبادت کے تعلق سے پوچھا اور جب ہم نے بتایا تو ان کی زبان سے ایسے اور ایسے کلمات نکلے. یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور فرمایا کیا تم ہی لوگ ہو
جنہوں نے ایسا اور ایسا کہا ہے۔ یہ ایک نقطہ ہمیں اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ کسی کے بارے میں اگر کوئی بات آپ سنیں تو فوراً ایکشن نہیں لینا چاہیے۔ آپ کو اگر کسی کے بارے میں کچھ بتایا جائے تو ایکشن لینے سے پہلے اس کے بارے میں تحقیق کر لینا چاہیے، جا کر اس سے پوچھ لینا چاہیے کہ تم نے ایسا کہا ہے یا نہیں کہا ہے۔ اگر یہ خصلت ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو سماج اور معاشرے سے بہت ساری خرابیاں ایسے ہی مٹ جائیں۔ آدمی سننے کے بعد بغیر تحقیق کیے مرنے اور مارنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، جبکہ شریعت بتاتی ہے کسی کے تعلق سے اگر آپ کوئی بات سنتے ہیں تو کوئی بھی ایکشن لینے سے پہلے آپ اس بات کی تحقیق کر لیں۔ اگر آپ تحقیق کر لیتے ہیں تو بہت ساری خرابیاں، بہت ساری برائیوں سے آپ بچ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب امت کی ماؤں نے بتایا کہ 3 افراد آئے تھے اور انہوں نے ایسا اور ایسا کہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر ان کے پاس آئے اور پوچھا کیا تم لوگوں نے ایسی اور ایسی بات کہی ہے کہ میں ہمیشہ نماز پڑھوں گا، میں ہمیشہ روزہ ہی رکھوں گا اور میں شادی نہیں کروں گا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہم لوگوں نے ایسا کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما واللہ، سنو اللہ کی قسم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں۔ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی اس حدیث کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو جواب ملا کہ شادی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور طاقت رکھتے ہوئے اگر کوئی آدمی شادی نہیں کرتا ہے، طاقت کے باوجود اگر کوئی آدمی نکاح نہیں کرتا ہے تو گویا کہ وہ خلاف سنت عمل کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ سنت سے اعراض کر رہا ہے۔ اور اس حدیث سے ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ ایک مسلمان کا عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر وہ سنت کے مطابق نہ ہو، سنت کے طریقے پر نہ ہو، تو وہ عبادت نہیں گناہ بن جاتا ہے۔ جیسا کہ ان تینوں نے جو تہیا کیا وہ بڑی بڑی نیکیوں کا تھا۔ روزہ رکھنا کوئی گناہ نہیں ہے، رات میں عبادت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ پوری رات عبادت نہیں کرتے تھے، آپ ہمیشہ روزہ ہی نہیں رکھتے تھے بلکہ افطار بھی کرتے تھے، آپ شادی بھی کرتے تھے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں زیادہ عمل کروں اور سنت کے خلاف عمل کر جاؤں تو یاد رکھیں وہ عمل عبادت نہیں گناہ بن جاتا ہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ بہرحال پتہ یہ چلا، سوال کا جواب ملا کہ شادی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور طاقت کے باوجود اگر کوئی انسان شادی نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کر رہا ہے۔ اچھا، شادی کس سے کی جائے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ آئیے قرآن کی ایک آیت سے معلوم کرتے ہیں۔ سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَفَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ لڑکوں سے کہا گیا کہ جو لڑکیاں اچھی لگیں، اور لڑکیوں سے کہا گیا جو لڑکے تم کو اچھے لگیں ان سے نکاح کر لو۔ پتہ یہ چلا
کہ عورت اور مرد کو شریعت نے اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی پسند کی شادی کرے۔ نکاح کرنے سے پہلے لڑکے کو اختیار دیا گیا کہ وہ لڑکی کو دیکھ لے، اگر لڑکی پسند ہے تو اس سے نکاح کر لے، اور اگر لڑکی پسند نہیں ہے تو اسی وقت نکاح سے الگ ہو جائے، انکار کر دے۔ لڑکی کو بھی اختیار دیا گیا کہ وہ لڑکے کو دیکھ کر کے اس سے نکاح کرے، پسند ہے تو نکاح کرے ورنہ نہ کرے۔ لڑکی لڑکے کو دیکھ لے اور اسی طرح سے لڑکا لڑکی کو دیکھ لے اور پسند کے مطابق شادی کر لے۔ ٹھیک ہے، پسند کی شادی ہم کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی پسند سے اپنا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پسند کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ ایک لڑکا لڑکی کے اندر کیا دیکھے، لڑکی لڑکے کے اندر کیا دیکھے، جس سے کہ وہ پسند آ جائے، اس سے نکاح کیا جا سکے۔ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی اور ابن ماجہ کی یہ روایت ہے جسے علامہ البانی رحمہ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ راوی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا لڑکا تمہاری لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجے جس کا اخلاق اچھا ہو، جس کا اخلاق عمدہ ہو، جس کا کیریکٹر بہتر ہو، جس کا کردار اعلیٰ ہو، جس کا دین اچھا ہو، فزوجوہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا لڑکا مل جائے جو اخلاق والا ہو اور آپ کی لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام دے رہا ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنی لڑکی کی شادی اس لڑکے سے کر دو۔ گویا لڑکے میں دو چیزیں دیکھنی چاہیے، پسند کا معیار دو چیزوں سے لگانا چاہیے۔ اگر آپ لڑکا دیکھنے جا رہے ہیں اپنی لڑکی کے لیے یا لڑکی کوئی لڑکا پسند کر رہی ہے تو دو چیزیں اس کے اندر دیکھنی چاہیے کہ لڑکے میں اگر یہ دو خوبی ہے تو اس سے نکاح کر لینا چاہیے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اخلاق عمدہ ہو، کیریکٹر اچھا ہو، دیندار ہو لڑکا، تو اس سے اپنی لڑکی کا نکاح ایک مسلمان کو کر دینا چاہیے۔ آج ہم کیا دیکھتے ہیں؟ پیسہ ہونا چاہیے، چاہے وہ لڑکا انتہائی درجے کا بددین ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ لڑکا کیریکٹر لیس ہی کیوں نہ ہو، پیسہ ہے۔ ہماری پسند کا معیار لڑکے کے اندر پیسہ ہونا چاہیے، دین سے دور ہو، نماز روزے کا پابند نہ ہو۔ ہم ایسے شخص کو اپنی لڑکی اٹھا کر کے دے دیتے ہیں۔ پسند کا معیار بتایا گیا، ایک لڑکے کو اگر آپ پسند کر رہے ہیں تو پسند کا معیار بتایا گیا کہ لڑکے کے اندر دو چیزیں دیکھی جائیں گی، اخلاق والا ہو اور لڑکا دیندار ہو، دین پر چلنے والا، ذمہ دار ہو، کچھ کھلا پلا لے جائے تو یہ نہ دیکھا جائے کہ لڑکے کے پاس بنگلہ ہے یا نہیں ہے، موٹر گاڑی ہے یا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاق والا ہے، دیندار ہے، نماز کا پابند ہے، روزے کا پابند ہے، اپنی لڑکی اٹھا کر کے اس کو دے دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، تمہاری لڑکی کے حق میں بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فزوجوہ، اس سے نکاح کر دو۔ اچھا، لڑکی کیسی دیکھنی ہے؟ ایک لڑکا لڑکی کو پسند کر رہا ہے تو پسند کرنے کا معیار کیا ہے؟ لڑکی کیسی ہونی چاہیے؟ آئیے ایک حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں۔ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، راوی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुनकिहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा वलिहसबिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फज़फर बिदातिद्दीन तरिबत यदाक, रवाहुल बुखारी फी किताब निकाह। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लड़के के लिए लड़की देखने जा रहे हो, लड़के का निकाह करना है, लड़की पसंद करने जा रहे हो, तो तुम 3 चीजें देखते हो। लड़की माल वाली है, हसब व नसब वाली है या नहीं है, खान है, अंसारी है, शेख है, मोमिन है, चौधरी है, हसब और नसब मिलाते हो, माल है लड़की के पास या नहीं है, और तीसरी चीज देखते हैं खूबसूरत है या खूबसूरत नहीं है। दीन आदमी लड़की के अंदर आखिर में देखता है, तरजीह खूबसूरती को दी जाती है, तरजीह माल को दी जाती है, तरजीह हसब व नसब को दी जाती है। ये आज हमारे पसंद का मेयार है कि लड़की हमें कैसी पसंद करनी है। खूबसूरत है, माल वाली होनी चाहिए, तो हम अपना लड़का उठा करके उस लड़की के गोद में डाल देते। दीन आदमी आखिर में देखता है। नमाज नहीं पढ़ती है, चलेगा, माल वाली तो है, निकाह के बाद लड़की माल लेकर के आने वाली तो है, रोजे की पाबंद नहीं है, चलेगा, खूबसूरत तो है, दीनदार नहीं है, बददीन है लड़की, चलेगा, माल और खूबसूरती तो है, अखलाक वाली नहीं है, चलेगा, माल है लड़की के पास, काफी है, खूबसूरत है लड़की, काफी है, माल तो ला रही है, खूबसूरती से तो आ रही है। यही एक लड़के का मियार है लड़की को पसंद करते हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घर को जन्नत बनाना है, पैसा चाहिए या सुकून चाहिए, खूबसूरत लड़की चाहिए या दिलों को सुकून पहुंचाने वाली लड़की चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कामयाबी चाहते हो, घर को जन्नत नुमा बनाना चाहते हो, फज़फर बिदातिद्दीन, ये खूबसूरती चंद रोजा है, ये माल चंद रोजा है, लेकिन अगर लड़की दीनदार आपने तरजीह दी, अपने लड़के के लिए नमाजी लड़की का इंतखाब किया, अपने लड़के के लिए अखलाक वाली लड़की का इंतखाब किया, अपने लड़के के लिए दीनदार लड़की का इंतखाब किया, तो आप याद रखना सुकून की जिंदगी गुजारोगे, आपका घर जन्नत नुमा बन जाएगा। और अल्लाह ने कहा ये निकाह दिलों के सुकून का जरिया है। आज हम निकाह करते हैं, घरों में सुकून नहीं है, नौजवान बच्चे निकाह के 1-2 महीना के बाद चौराहों पर बैठ करके दोस्तों के साथ गप्पे लगा रहे होते। क्यों? घर में सुकून नहीं है, बीवी टेंशन देती है, बीवी परेशान करती है, बीवी शौहर को हक अदा नहीं करती। गलती किसकी है? मेरी गलती है कि मैंने जब लड़की का इंतखाब किया तो मुझे माल चाहिए था, मैंने लड़की का इंतखाब किया तो मुझे लड़की की खूबसूरती चाहिए थी, मैंने लड़की का इंतखाब किया तो मुझे लड़की का हसब नसब देख करके मैंने इंतखाब किया। ये चीजें टेंशन देने वाली है बात में। फज़फर बिदातिद्दीन, कामयाबी चाहते हो तो दीनदार लड़कियों का इंतखाब करो, दीन वाली लड़की घर में लेकर के आओ। यह है लड़की को पसंद करने का मेयार। अगर आप एक दीनदार लड़की अपने घर में लाते हैं तो आप समझ लें कि पूरा दीन घर के अंदर लेकर के आते। ये लड़की जिसका आप इंतखाब करते हैं ये आपके बच्चों की तरबियत करने वाली है,
اگر اس لڑکی کا کیریکٹر ٹھیک نہیں، اخلاق ٹھیک نہیں، دیندار نہیں، تو آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ آپ کی اولاد دیندار نکلے، آپ کی اولاد اخلاق والی نکلے، آپ کی اولاد نماز والی نکلے؟ آپ توقع نہیں کر سکتے۔ تو پسند کا معیار بتایا گیا، لڑکی کا انتخاب کرنا ہے، دینداری کو ترجیح دو، دیندار لڑکی اپنے گھر کے اندر لے کر کے آؤ، مگر افسوس کوئی اس کے لیے تیار نہیں۔ غریب گھرانے کی لڑکیاں، دیندار لڑکیاں عمریں نکلی جا رہی ہیں، بن بیاہی بیٹھی ہیں۔ کیوں بھائی؟ کیوں لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں؟ کیوں لڑکیاں گھر چھوڑ کر کے بھاگ رہی ہیں؟ ہم نے مال چاہا، ہم نے خوبصورتی کو ترجیح دی۔ کتنی لڑکیاں ایسی ہیں غریب خاندانوں کی، غریب گھرانوں کی، جو محض نکاح نہ کر پانے کی وجہ سے دین چھوڑ رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، گھروں سے بھاگ رہی ہیں، اور ہم اس کا پورا ٹھیکرا دوسروں کے سر باندھ دیتے ہیں۔ ہم غلطی خود کرتے ہیں اور اپنی غلطی کا الزام دوسروں پر لگاتے ہیں۔ تو دیندار لڑکی گھر میں لو۔ پیارے بھائیوں، نکاح کا مقصد کیا ہے؟ نکاح کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر بیان فرمایا، وَلَا تَقْرِبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ زنا کے قریب مت جاؤ، اور زنا سے بچنے کا بہترین راستہ نکاح ہے۔ نوجوان لڑکوں کی شادیاں کر دو، آج دیکھیں 30 سال، 35 سال عمریں گزر جاتی ہے بیٹے کی، باپ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مجبوراً بیٹا زنا کاری کرتا ہے، فحاشی کے اڈوں پر جاتا ہے، اپنی جوانیاں برباد کرتا ہے، اور باپ کے کانوں پر جوں تک نہیں ریکتی۔ سماج بے حیائی کا شکار ہوتا جا رہا ہے، لڑکیوں کی عمریں نکلتی جا رہی ہیں۔ کیوں بھائی؟ آپ اپنی اولاد کا نکاح کیوں نہیں کر دیتے؟ 14 سال میں، 16 سال میں بچے اور بچیاں جوان ہو رہی ہیں، آپ ان کا نکاح 30 سال 35 سال میں کروا رہے ہو۔ کیا کریں؟ بچہ بھی کما نہیں رہا، بچہ پڑھ رہا ہے، نوجوان بچہ ہے، فحاشی کرے باپ کو چلے گا، زنا میں ملوث ہو جائے باپ کو چلے گا، دن اور رات لڑکیوں سے بات کرے باپ کو چلے گا، اسے یہ بے حیائی نہیں دکھتی۔ نکاح کی بات آئے تو بچہ کما نہیں رہا، بچہ پڑھائی میں ہے۔ کل قیامت کے دن ایسے تمام والدین کی گریبان اللہ رب العزت کے یہاں ہوگی، اور ضرور ہوگی جن کی اولاد جوان ہونے کے باوجود نکاح پر اس کے باپ کی نظر نہیں۔ بچہ زنا کاری میں اگر ملوث ہے، بچہ فحاشی میں اگر ملوث ہے، بچہ اگر رات دن اور لڑکیوں سے بات کرتا ہے، تو باپ اس کا مکمل ذمہ دار ہے، اور کل قیامت کے دن اس باپ سے باز پرس کی جائے گی۔ تیرے پاس جوان لڑکی تھی، تیرے پاس جوان لڑکا تھا، کیا چیز آڑے تھی کہ تو نے اپنے بچے اور بچیوں کا نکاح اس کے وقت پر نہیں کیا؟ آپ ذمہ دار ہیں اپنی اولاد کے، اور کل قیامت کے دن اس ذمہ داری کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اللہ نے کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جو بے شادی شدہ ہیں، جن کا نکاح نہیں ہوا، جوانی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں، تو ایسے بے شادی شدہ لوگوں کی شادی ضرور کر دیا کرو، تاکہ سماج اور معاشرے سے بے حیائی اور فحاشی کا خاتمہ ہو سکے۔ پیارے بھائیوں، نکاح کو آسان بنا لو، انتہائی آسان بنا لو نکاح کو، اور ایسا کرو، اتنا آسان کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ آج ہمارا نکاح ہوتا ہے 2 لاکھ، 1 لاکھ، 3 لاکھ، یہ نکاح پہ خرچ آتا ہے۔ میں کم سے کم بتا رہا ہوں، کم سے کم تو 50,000 1 لاکھ تو خرچ آتا ہی ہو، کتنا بھی آپ سادگی سے کریں۔ اور زنا کا خرچ، آپ چلے جائیں کسی فحاشی کے اڈے پر،
چلے جائیں کسی فحاشی کے اڈے پر، 1000 روپے میں آپ زنا کر سکتے ہیں، اپنی عزت نیلام کر سکتے ہیں۔ 500 روپے میں لڑکا لڑکی اپنی عزت نیلام کر سکتا ہے۔ اتنا آسان زنا کو بنایا گیا اور نکاح کو بد سے بدتر بنا دیا گیا، مشکل سے مشکل ترین بنا دیا گیا۔ افسوس، رسم و رواج کے نام پر شادی کو اتنا مشکل بنا دیا گیا کہ آج 30 سال عمر نکل جاتی ہے، شادی کے لیے بچہ تیار نہیں، باپ تیار نہیں ہے، ماں تیار نہیں ہے، لڑکی تیار نہیں ہے۔ اتنا مشکل نکاح کیسے ہو؟ 3 لاکھ میں نکاح کرنا ہے، باپ کے تو پاؤں پھول جاتے ہوں گے اپنی لڑکی کے نکاح کے بارے میں سوچنے کے لیے، اور سوچ کر کے ہی صرف عمریں نکل جاتی ہیں۔ یہ میں کوئی بکواس نہیں کر رہا، افسانہ قصہ کہانی نہیں بتا رہا ہوں۔ ہمارے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے روزانہ نہ جانے کتنی بچیاں اور بچے ایسے ہوں گے جو 25-30 کی عمریں پار کر چکے ہیں، ان کا نکاح ابھی تک نہیں ہوا۔ ابھی اگر گنے، اسی مجلس میں گنے تو 10 سے 15 لڑکے اور لڑکیاں ایسے نکلیں گی جن کا نکاح وقت پر نہیں ہو سکا۔ والدین کی فکر نہیں ہے اور نہ ہی اولاد کے اس تعلق سے فکر۔ پیارے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ نکاح کو معمولی نہ سمجھیں، اولاد کو کھلا نہ چھوڑیں۔ اگر ہم نے وقت پر نکاح نہیں کیا تو ہم اس لڑکے یا لڑکی کے بربادی میں برابر کے شریک ہوں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نکاح کو آسان بنانے اور اپنی اولاد کا وقت پر نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و صلی اللہ علیہ نبینا محمد وبارک وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اسلامی بھائیوں، ذرا سوچیں کہ ہمارے یہاں نکاح الحمدللہ ہمارے بہت سارے بھائی بڑی آسانی اور سادگی کے ساتھ نکاح کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ نکاح کو انتہائی سادگی اور کم خرچے میں کریں تاکہ دوسروں کے لیے مثال ہو۔ آپ قدم آگے بڑھائیں، آپ کو دیکھ کر کے اگر کوئی نکاح کو آسان کرتا ہے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے۔ اور پھر اگر ہم ذرا سوچیں، ہم نکاح کو مشکل بناتے ہیں تو ذرا سوچیں فحاشی کیوں پھیل رہی، مسلمان لڑکیاں کیوں مرتد ہو رہی، غیر مسلموں کے ساتھ وہ نکاح کیوں کر رہی ہیں بھاگ کر کے؟ اس لیے کہ ان میں ان کے لیے آسانی ہے اور والدین کو بھی چھٹکارا مل جاتا ہے۔ خدا را اس معاملے پر سوچیں، غور کریں، وقت پر اپنے بچوں اور بچیوں کا نکاح کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہونے شفایابی عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ قرض دار ان کے قرض کو ادا کرنے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھ دین اسلام پر، جو ہمارا خاتمہ ہو دین اسلام پر ہو۔ آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔